ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفارتکار، چین میں خدمات انجام دے چکے ہیں، امریکہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سردار مسعود صاحب، ایس سی او اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اور نریندر مودی کو جو پروٹوکول ملا، اس میں ایک واضح فرق تو نظر آیا، اور اجلاس کے موقع پر جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف سینٹر آف اٹینشن نظر آئے، تو آپ اس کو عالمی رہنماؤں میں ان کی غیر معمولی گرم جوشی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، ایس سی او کو ایک برادری یا ایک قسم کا خاندان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چین اور پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا کے دو اور ممالک جو ہے بین الاقوامی برادری میں اتنے قریب نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی ہم چین جاتے ہیں یا چین کا کوئی قائد یہاں آتا ہے تو اس کو غیر معمولی پذیرائی ملتی ہے اور استقبال ہوتا ہے۔ تو یہ نمایاں فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ نریندر مودی کو وہاں ایک اعتبار سے امریکہ سے دوری کی وجہ سے وہاں پریشانی پشیمانی میں ایک اپنے لیے ایک نئی جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ان کے بڑے کشیدہ تعلقات تھے۔ مطلب ماضی قریب تک اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگرچہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے بیانات دیے ایک دوسرے کے بارے میں کہ جی ہم شراکت دار ہیں، یعنی پارٹنرز ہیں، ایڈورسریز نہیں ہیں، یعنی کہ رقیب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے معاملات میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے تقابل کیا وہ درست کیا، اور لیکن ایک قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے کہ بھارت بھی یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ بہت برے طریقے سے صدر ٹرمپ نے اسے ٹھکرایا ہے تو کسی طریقے سے وہ کوئی نیا بلاک تلاش کرے۔ ایک برکس میں تو پہلے سے موجود تھا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کوئی وہ بادل ناخواستہ ہی آیا تھا، پاکستان پیش تھا، پاکستان سے سبقت لینے کے لیے وہ وہاں آیا تھا تاکہ پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن روس کی ایک تجویز ہے کہ روس، چین اور ہندوستان کو ملا دیا جائے تاکہ اسے ایک نئے بلاک کی تشکیل دی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں خوش ہونا چاہیے، اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی شان و شوکت چین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تھین میں بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا غور سے ان تمام بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا عالمی منظرنامے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان اور ٹھیک چین کے تعلقات پر خدا نخواستہ کوئی اثر تو نہیں پڑ سکتا، کیونکہ مجھے یہ شک ٹھیک ہے اور بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کو تھوڑا سا بھی موقع ملا تو پاکستان اور چین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا امکان تو نہیں ہے، لیکن بھارت اپنی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور اس موقع پر جب کوارڈ کانفرنس سے متعلق اطلاعات کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی انڈیا کا دورہ منسوخ کر چکے ہیں، تو واقعی آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے۔ اچھا یہ بتائیے سردار صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایس سی او کانفرنس میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ یہ انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے، تمام ایس سی او کے ارکان اور وہاں جو باقی ان کے ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں یا مہمان جو آئے ہوئے تھے ان سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ جو ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں، جو ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں، جو پاکستان کی مغربی سرحد سے اپنے پراکسیز کے ذریعے ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے کرواتے ہیں، جس میں جعفر ایکسپریس شامل ہے، جس میں خضدار شامل ہے، جس میں 2021 سے لے کر اب تک جو ہے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سویلینز بھی شامل ہیں اور فوجی افسران اور جوان بھی شامل ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا سردار صاحب، آج نا چینی صدر شی جن پنگ نے ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ایس سی او ترقیاتی بینک کی ایک تجویز سامنے دی، اور اس ایسے میں آپ پیرالل آپ کے بعد دیکھیں تو امریکی ایک تجارتی ٹیرفز کی ایک جنگ بھی پوری چل رہی ہے۔ اس ماحول میں یہ ترقیاتی بینک، یعنی یہ اسپیشلی ایس سی اوز کے پلیٹ فارم میں جو ممالک ہیں وہ اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس تجویز کو امپلیمنٹ ہونے کے طور پر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ تجویز اپلیکیبل ہے اور یہ کتنے عرصے میں ہو سکتی ہے؟ ایس سی او کے جو بھی سٹرکچرز ہیں اس میں ایک انٹر بینک کنسورٹیم پہلے سے موجود ہے، یعنی اس نے جو ہے
ایس سی او کے ارکان کے بینکاری کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک اعتبار سے ڈھانچہ تو موجود ہے، بنیاد موجود ہے. اب جو ایک ترقیاتی بینک کو قائم کرنا ایک بہت اہم قدم ہے. چین کے پاس ایک اس قسم کا ترقیاتی بینک پہلے سے موجود ہے، اسے AIIB کہتے ہیں. ٹھیک اور وہ BRI کی مدد کرتا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے. آپ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ چین کی تقریباً سرمایہ کاری اس قسم کے 140 ممالک میں ہے، جس میں وہ انفراسٹرکچر میں مدد کرتا ہے ممالک کی. بنیادی طور پر یہ ممالک جو ہیں وہ افریقہ ہے، لاطینی امریکہ ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے. تو ایک قسم کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے. اب جب آپ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ترقیاتی بینک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماضی میں روس کے کچھ تحفظات رہے. ہندوستان بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ یوں سمجھیے کہ امریکہ کے قائم کردہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون سا مالیاتی جس کو ہم بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، کیونکہ جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک ہیں، ان کی جو GDP ہے وہ تقریباً عالمی GDP کی 23% کے قریب ہے. اور ان کے پاس تقریباً 20 سے 25% تیل کے اور دوسرے جو ہے فاسل فیولز کے ذخائر بھی موجود ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی یہ بہت ترقی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے عالمی مالیاتی نظام میں بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، اور امریکہ کے لیے یہ بہت بری ٹھیک. خبر ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جو برکس میں، جس میں روس، ہندوستان اور چین شامل ہیں، انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہے. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے بھی جو امریکہ میں بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے اس کو ایک دھچکا پہلے سے لگ ٹھیک. چکا ہے. اگر یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بینک بنتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم ایک نئے عالمی نظام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ سردار مسعود. بات کر رہے تھے SCO کانفرنس کا اعلامیہ اور شی جن پنگ کی جو تجاویز ہیں وہ بذات خود مستقبل کی طرف ایک نظر بتا رہی ہیں کہ خطہ کس طرف جا رہا ہے. اور چاہے اس کے کہ امریکہ کے جو ٹیرف وار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، امریکہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تھریٹنگ ہے.